بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب کسے کہتے ہیں اور اس کی کون سی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ آج کے سبق میں ہم مرکب مفید کی دو اقسام پڑھیں گے۔ ہم نے مرکب مفید میں پڑھا تھا کہ جس میں کوئی معلومات ہو یا کوئی مطالبہ ہو تو اسے مرکب مفید کہتے ہیں۔ تو اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے، اس کی جو تقسیم ہے وہ بہت سمپل ہے کہ جس میں کوئی معلومات ہو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، اور جس میں کوئی مطالبہ یا ڈیمانڈ ہو، کوسچن ہو، اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ یعنی اس کی ڈیفینیشن میں دو باتیں تھیں نا، معلومات اور مطالبہ ہو تو مرکب مفید یا جملہ کہتے ہیں۔ تو معلومات والا علیحدہ ہو جاتا ہے یہاں سے آ کر، اور مطالبے والا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے جس میں معلومات ہو، اور جملہ انشائیہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی مطالبہ موجود ہو۔ اب اگزامپل سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے سامنے یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس میں معلومات دی جا رہی ہے، انفارمیشن دی جا رہی ہے، تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس میں ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اسی طریقے سے قام، وہ کھڑا ہوا تھا، اس میں معلومات دی جا رہی ہے، تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ اور افتح الباب، دروازہ کھولو، اس میں ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو یہ جملہ انشائیہ ہے۔ لیکن کتاب میں اس ٹاپک کو ایک اور انداز سے بتایا گیا ہے۔ کتاب کے ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک تھیوری سمجھنی ہوگی۔ آپ کے سامنے میں چند جملے رکھوں گا، ان کا جواب آپ نے ہاں یا نہ میں دینا ہے، صحیح یا غلط میں دینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ صحیح بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں اس کے جواب میں ہاں۔ اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں یس۔ اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹرو، آپ سوئے ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں نہیں۔ اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں نو، یا آپ کہہ سکتے ہیں فالس۔ لیکن اب یہ جو اگلا سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، اگلا جملہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آپ کا کیا نام ہے؟ کیا اس کا جواب آپ ہاں نہ میں دے سکتے ہیں، یس نو میں دے سکتے ہیں؟ اس کو آپ صحیح غلط کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ سے پوچھوں آپ کون سے شہر میں رہتے ہیں، کیا اس کا جواب آپ ہاں نہ میں دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں یہاں سے ایک کنسیپٹ سمجھ میں آیا کہ اردو میں کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جواب ہم یس نو میں دے سکتے ہیں، ان کا جواب ہاں نہ میں دے سکتے ہیں، اور کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جواب ہم یس نو میں نہیں دے سکتے، ہاں نہ میں ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ عربی میں بھی اہل عرب نے اپنے جملوں کو ایسے ہی کلاسیفائی کیا، ایسے ہی اس کی دو اقسام بتائی کہ بعض جملے وہ کہتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اور بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ جنہیں سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں انہیں جملہ خبریہ کہتے ہیں، جنہیں سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں انہیں جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے کہ جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے جس میں بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور جملہ انشائیہ وہ ہوتا ہے جس میں بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ اب جملہ انشائیہ کی کون کون سی قسمیں ہیں، جملہ خبریہ کی کون کون سی قسمیں ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے اسباق میں یہ بات پڑھیں گے۔ اور اگلے اسباق میں ہماری جو ٹاپک آنا ہے جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ، یہ عربی علم النحو کا سب سے اہم ٹاپک ہے، سب سے اہم ٹاپک۔ اور انہی دو چیزوں کو پڑھنے کے لیے ہم نے اتنی ساری چیزیں پڑھی ہیں، صرف ان دو پوائنٹس تک پہنچنے کے لیے، اور ایک اور آگے پوائنٹ آئے گا مرکب اضافی والا۔ اس پوری فصل میں ہم نے یہ 3 پوائنٹس پڑھنے ہوتے ہیں مین، تو اسی کی خاطر ہم نے یہ پچھلی باتیں پڑھی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ ابھی آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ اس پریکٹس میں سے جملہ خبریہ کو علیحدہ کیجئے،
اور جملہ انشائیہ کو علیحدہ کیجیے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں سبق کا خلاصہ بھی کر دیتا ہوں۔ جملہ خبریہ اسے کہتے ہیں جس میں کوئی معلومات ہو، اور جملہ انشائیہ اسے کہتے ہیں جس میں کوئی مطالبہ ہو۔ اور آسان اس کی علامت یہ ہے کہ جملہ خبریہ میں انفارمیشن دی جا رہی ہوگی اور جملہ انشائیہ میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہوگی۔ یہ ہمارا آسان سا سبق ہے۔